بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل تک کی ویڈیو میں ہم نے زبر، زیر پیش، ٹھیک ہے، جزم، شد، ان کے بارے میں بات کی ہے۔ آج سے ارادہ بنا ہے کہ تجوید کے جو قواعد ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے، پھر آخر میں ہم نے جا کے ان تمام قواعد کا اجرا کرانا ہے، کیونکہ بچوں کو ہم نے صرف ابھی حرکات سمجھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تختی نمبر 10 تک آپ کے بچے کو آپ نے حرکات سمجھانی ہے اور اس پہ قواعد کے بارے میں زیادہ زور نہیں ڈالنا، اور چونکہ قواعد جو ہیں وہ ذرا بچوں کو اس وقت سمجھ آتے ہیں جب بچہ ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ جہاں پہ اب تک ہم پہنچے ہیں تو تختی نمبر 10 پہ پہنچ کے ہم نے اس کو قواعد کے بارے میں بچوں کو مستقل قواعد سمجھانے ہیں کہ جب ہم نے زبر، زیر، پیش کو سمجھ لیا ہے تو اب بعض جگہوں پہ جیسے ہم نے را کے قواعد بیان کیے ہیں وہ تھوڑا ہم نے جلدی کر لی، وہ بھی اس وقت بتانے ضروری، اگر سمجھے تو انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں وہ دوبارہ بھی انشاءاللہ دہرا جائیں گے۔ لیکن آج جو بات کرنی ہے وہ ایک تو لام کے قاعدوں کے بارے میں اور دوسرا اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے جی۔ تنوین اور نون ساکن، ان کے قواعد بہت سے ہیں اور مختلف بھی ہیں، اس لیے ان کو ایک ایک کر کے تو مستقل ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن آج لام کے قاعدے اور اظہار کے قاعدے، یہ دو چیزیں بیان کریں گے انشاءاللہ، اور توجہ سے سنیں اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ لام کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ بالکل مختصر ہے کہ ایک تو لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ کب موٹا پڑھنا ہے؟ دو جگہیں ہیں، لفظ اللہ اور اللہم، اس کے اندر جو لام ہے لفظ اللہ سے پہلے اور لفظ اللہم سے پہلے جب حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو قاعدے ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے من اللہ، لفظ اللہ سے پہلے نون ہے، نون پہ زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کا لام وہ موٹا پڑا ہے۔ جیسے فاللہ، اور یہاں پر بھی فا ہے، فا سے پہلے فا جو ہے زبر ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے، اس لیے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہم، اللہم میں یہاں پر بھی یہاں لفظ اللہم کے لام کو موٹا اس لیے پڑا ہے کیونکہ وہاں پہ لفظ اللہم سے پہلے زبر ہے، اور پیش آ جائے تو بھی موٹا پڑھیں گے۔ پیش کی مثال جیسے نار اللہ اور رسول اللہ اور یواخذ اللہ، ٹھیک ہے، اور قال اللہم، تو اس طریقے سے لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا پڑھنا ہے اس وقت جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا زیر آ جائے تو، زبر اور پیش بیان ہو چکی، اب زیر ہے، زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھیں گے، جیسے للہ اور باللہ، اور اس کے بعد بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں جو کہ ایک غلطی ہے، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس طریقے سے اس کو اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ جتنا قرآن پڑھتے جائیں اس میں اپنی غلطیوں کو درست کرتے جائیں، اور درست کرنے میں
کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی کو اپنا استاد ضرور بنائیں، اپنے اساتذہ سے سیکھیں، قرآن کریم کو اور شوق سے سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سبیل اللہ، ٹھیک ہے جی، قل اللہم، اب یہ سارے وہ صورتیں ہیں کہ جن میں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی، چوتھا قاعدہ اس کا لام کا یہ ہے، جتنا بھی لام ذکر ہے قرآن میں، لفظ اللہ اور اللہم کا وہ لام جس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، اس کے علاوہ جتنا بھی لام ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ لام ہم نے پہلے عرض کی ہے کہ وہ موٹے حروف میں شامل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اظہار کے قواعد پہ بات کرتے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ یہ، اس کا تعلق نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو آج یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں آج وہ بھی شروع کرنے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب اظہار کہاں کہاں ہوگا؟ جہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف، ٹھیک ہے جی، وہ حروف حلقی 6 ہیں، ان میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین پر وہاں پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ اس کو ظاہر کر دینا ہے، اس تنوین کی حرکت کو، وہ زبر زیر پیش جو بھی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں مثالیں دیکھ لیں، ین اونا، ین اونا، من ہاجرا، ٹھیک ہے جی، انعمت، انعمت، وانحر، ٹھیک ہے، من غفور، من خلق، کل آمن، یہ تنوین کی مثال ہے، فریقا ہدا، ٹھیک ہے جی، یوم عقیم، ٹھیک ہے، نار حامیہ، اور اجر غیر، اور اس کے ساتھ قوم خیانتا، قوم خیانتا۔ اب یہ یہاں پہ تقریباً 12 مثالیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی مثال جو ہے ین اونا، وہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان حروف سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آئے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اب دوسری مثال، من ہاجرا، وہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انعمت، یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین ہے۔ وانحر، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حا ہے، ٹھیک ہے جی۔ من غفور، یہاں نون ساکن کے بعد غین ہے، اور من خلق، یہاں نون ساکن کے بعد خا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے دیکھیں کہ تنوین، نیچے اس کے بعد کی مثالیں ہیں، تنوین ہے جیسے کل آمن، یہاں پہ بھی حمزہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا۔ اس کے بعد ہا کی مثال فریقا ہدا، ٹھیک ہے، اور یوم عقیم، یہ عین کی مثال ہے، اور اس کے بعد نار حامیہ، یہ حا کی مثال ہے۔ اجر غیر، یہ غین کی مثال ہے، تنوین کے بعد غین، اور قوم خیانہ، یہ تنوین کے بعد خا کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کے بہت سی مثالیں اس کے علاوہ بھی قرآن حدیث میں موجود ہیں، بس بچوں کو اس پہ ہم نے غور اور توجہ کے ساتھ اور قرآن کریم سے
آیات اس کے علاوہ جو میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں سے تلاش کر کر کے بچوں کو اس پہ یعنی پوری توجہ کے ساتھ پڑھانا ہے، تاکہ آپ کے بچے نون ساکن اور تنوین کے جو مستقل قواعد ہیں ان کو سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ وہ قواعد ہیں کہ جن کو بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اظہار یعنی اظہار کسے کہتے ہیں، اقلاب کسے کہتے ہیں، اور وہ ہوتا کس طریقے سے، یعنی بچہ جب یہ بتا دے کہ اظہار اس کو کہتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے، غنہ یا اخفا نہیں کرنا، تو بچے سے پھر یہ پوچھنا بھی ہے کہ اس کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے بچوں کو سمجھائیں، پھر اس کے بعد آپ اس سے یہ پوچھیں بھی۔ جب وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو اکثر ہمارے بچوں کی جتنے بھی جہاں تک یعنی تعلق ہے، میں بہت سی جگہوں پہ یعنی آنا جانا رہتا ہے، تو اکثر بے توجہی اساتذہ کی یہاں ہوتی ہے کہ جب وہ بچے کو پڑھاتے وقت اس کی ایک دو غلطیوں کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، آج محنت تو کی ہے نا، تھوڑی سی محنت کی ہے، تو اب جناب وہ پورا اس بچے کو وہ ایک غلطی چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کا وہ بچہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے بچوں پہ محنت کریں، ان کو ضائع مت کریں۔ ٹھیک ہے جی، قاری حضرات جتنے بھی ہیں اور وہ علماء کرام جو حفظ کی کلاسوں میں بیٹھے ہیں، حفظ پڑھا رہے ہیں، تو یہ توجہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے تجوید کی طرف رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف رکھیں۔ یعنی بچوں کو آپ صبح سے لے کر شام تک اتنا لمبا کام دے دیں کہ وہ قرآن کریم کی طرف توجہ زیادہ رکھے، وہ باقی چیزوں پہ توجہ نہ کریں۔ اکثر بچوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کہیں اور کاموں میں ان کو لگا دے، تو یہ چیز بچوں کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ کسی بچے کو آپ کے پاس اس کے والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، یہ یاد رکھیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی استاد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچوں سے خدمت لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بچے قوم کی امانت ہیں، سکولوں کے اور مدارس کے دونوں حضرات یہ یاد رکھیں کہ بچوں سے خدمات لینا چھوڑ دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ہم بچوں کو سناتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں جی، گھر کا کام سارا خود کرتے تھے، اپنی خدمات جتنی، حضرت عمر کا کپڑے خود دھوتے تھے۔ یعنی کپڑے خود دھونے کا مطلب کیا ہے؟ اب کپڑے خود دھوئیں، اور اس کے بعد حضرت عمر کا کہتے ہیں جی جمعے میں دیر سے کیوں آئے؟ تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک جوڑا ہے، ایک کرتا ہے، وہ میں نے اس کو دھویا تھا، اب وہ خشک ہونے میں دیر ہو گئی، اس لیے دیر سے آئے۔ تو اس لیے حضرات جو دینی مدارس کے ساتھ ملحق ہیں یا استاد کی پوسٹ پہ بیٹھے، بچوں سے خدمات اپنی راحت کے لیے مت لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔